تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے توبہ کی اہمیت۔ توبہ کہتے ہیں جس کے لفظی معنی یہ ہے کہ باز آنا، کسی چیز سے پلٹ آنا۔ شریعت اسلامیہ میں توبہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف پلٹ آنا، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان گنہگار، خطا کار، نافرمان ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں، گنہگاروں میں جو سب سے افضل، جو سب سے بہترین ہیں وہ ہیں گناہوں سے واپس پلٹ آنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے باز رہنے والا۔ یہ آدمی سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق، کہ تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو جو تمہاری نگاہ میں معمولی بال سے بھی باریک ہیں، لیکن ہم انہی گناہوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں غور کریں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی گناہوں پر وہ لوگوں کے سامنے یہ بتا دیتے ہیں جو گناہ تم معمولی سمجھ کر رہے ہو، انہی گناہوں کو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہلاک و برباد کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اگر آج انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو وہ آج کے لوگوں کے حالت کو دیکھ کر کیا نہ کہتے، کیونکہ آج کے دور میں شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواجات، عریانیت، فحاشیت، ظلم و زیادتی، نہ جانے بہت سارے کبیرہ گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ چلو ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو منانے، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آدمی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اب ایسا آدمی کہاں سے اللہ سے معافی مانگنے والا ہوتا ہے، کہاں سے وہ آدمی اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، کہاں سے وہ اپنے گناہوں کو تائب ہو کر وہ مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ پہلے آدمی کو گناہ ہونے کے بعد احساس ہونا ہے کہ واقعی میں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں اللہ کے جناب میں مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ فکر، یہ احساس جب آدمی کے اندر آ جائے، یقین جانے میرے بھائیوں ایسا ہی آدمی لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل آدمی شمار ہوتا ہے۔ توبہ کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے، بخشش مانگتے رہیے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، نہایت ہی مہربان پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النصر کو نازل فرما دیتا ہے، اہل علم اس سورت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سورۃ النصر یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر آخری زمانے میں اور آخری لمحات میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ جب یہ سورۃ النصر نازل ہو جاتی ہے، اما عائشہ بیان فرماتی ہے سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد میں نے کوئی نماز آپ علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا جس میں آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ان کلمات کو نہ پڑھا ہوں۔
یعنی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تمحید بیان کرتے رہیے اور ساتھ میں استغفار بھی کریے۔ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمحید، اس کی تسبیح اور استغفار پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل بھی قرآن مجید پر عمل ہی تھا کہ آپ علیہ السلام پر سورۃ النصر کی نازل ہو جاتی ہے اور ادھر آخری دم تک آپ علیہ السلام رکوع میں ہو یا سجدے کی حالت میں کیوں نہ ہو، آپ باقاعدہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو توبہ کا حکم دیا، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں تمام لوگوں پر تمہیں فوقیت بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ بھی توبہ و استغفار کی راہ کو اپنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں ہی در کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے، یہ توبہ و استغفار کرنا صرف نبیوں کا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھ لیتا ہے ہمیں استغفار توبہ اس صورت میں کرنا ہے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو یا نہ ہو، ہر دو حالت میں انسان کو توبہ کرنا ہے۔ گناہ ہوا ہے تبھی آدمی کو توبہ نہیں، بلکہ گناہ ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں بندے کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اس کلمے کو صحابہ کرام نے 100 مرتبہ سنا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی گناہوں سے پاک و صاف، پھر بھی آپ علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔ اس سے اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں آدمی سے گناہ سرزد ہو یا نہ ہو، لیکن باقاعدہ توبہ کی صفت کو، استغفار کے اس راستے کو ضرور اپنانا چاہیے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جانیں گے، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں بار بار وہ توبہ و استغفار کرنے والے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کشتی بنانے کا حکم دیتا ہے، تیار ہو جاتی ہے، اللہ پر ایمان لانے والے بندوں کو اس کشتی میں سوار کیا جاتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کشتی وہ پانی کی موجوں میں چلنا شروع کر دیتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے پانی بہت زیادہ بہنے لگ جاتا ہے، اور اسی اسنا میں، اسی درمیان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہ پانی میں ڈوبنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ باپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سرجنش فرما دیتا ہے، متنبہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس بارے میں آپ سوال مت کیجیے، ورنہ آپ نادان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز سے، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، میرے گناہوں کو بخش نہ دیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کریں، نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھے اپنے آغوش رحمت میں نہ لے لیا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو ایک مکہ مار دیتے ہیں، وہ وقت ہی تو اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے، میری جان سے یہ کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے
فاغفر لی، اللہ معاف کرنے والی تیری ذات ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں پڑھنے کے لیے استغفار کا ایک کلمہ سکھا دیتے ہیں، جو ہم میں سے ہر آدمی تشہد کی حالت میں پڑھتا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کلمے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھایا تاکہ وہ نماز کی حالت میں پڑھ لیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، ان نبیوں نے، ان اللہ کے نیک بندوں نے توبہ و استغفار کی روش کو، راستے کو اپنایا۔ اللہ رب العالمین ان قوموں کو، ان نبیوں کو بھی اور ان اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو بھی اللہ نے باقی رکھا، ان کے کردار کو بھی اللہ نے باقی رکھا، ان کی اللہ تعالیٰ نے بلندی بھی عطا فرمائی اور ان کے گناہوں کو بھی اللہ نے بخش دیا ہے۔ اب ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چل پڑ لیتا ہے، وہ توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، اللہ ایسے بندوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ لعلکم تفلحون، یقیناً ایسے بندوں کو ہم کامیاب کریں گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وہی آدمی کامیاب ہوگا جو بندہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، جو چیز ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ پر بار بار معافی طلب کرنے، توبہ کرنے پر ابھارنے والی ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، جس کی وجہ سے اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا بھی ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہی دو صفات ایسی ہے جو بندے کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ کی جناب میں چلا جا، اس سے معافی طلب کروں، اس سے استغفار کرتا رہا، وہ اس لیے کہ تجھے معاف کرنے والا ہے، وہ تجھ پر رحم بھی کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہم انسانوں پر ایک اتنا بڑا احسان ہے، اس کی کتنی زیادہ رحم فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بتاتے ہوئے کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، مشرکین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے جو جنہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، یہاں تک کہ بدکاری میں بھی مبتلا تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ جو دعوت دے رہے ہیں یقیناً آپ کی دعوت صحیح ہے، درست ہے، سچی دعوت ہے، لیکن کیا اللہ ہماری وہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ جو ہم بدکاری کیا کرتے تھے، جو فحاشی، عریانیت، ظلم و زیادتی میں مبتلا رہا کرتے تھے، کیا اللہ ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرمانے پر قادر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ کو نازل فرما دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، تم لاکھ گناہ کر کے کی نہ ہو، لیکن اگر تمہارے اندر ایک صفت، توبہ کی اگر صفت رہ جائے، استغفار کی اگر صفت تمہارے اندر آ جائے، وہ تمہارے زمین بھر کے، آسمان بھر کے گناہ بھی کیوں نہ ہو، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، بس یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید ہو اور مایوس مت ہو جانا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین ہر اس آدمی کو جو برائی میں مبتلا ہوتا ہے اس بات پر یقین دلاتا ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی کوئی برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا کیوں نہ ہو، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اگر توبہ کرنے والا ہو،
معافی مانگنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، یجد اللہ، وہ اللہ رب العالمین کو انتہائی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی بندہ گناہ کر رہا ہو، خطاؤں میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، اور وہ ساتھ میں توبہ بھی کرنے والا ہے، ایسے بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس بات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں؟ اگر وہ توبہ کرنے والا ہوگا، استغفار کرنے والا ہوگا، اپنے گناہوں سے باز رہنے والا ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا اور ساتھ میں رحم کرنے والا بھی پا جاتا ہے۔ یہی نہیں میری بھائیوں، اگر ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا، استغفار کرنا اتنا زیادہ محبوب پسندیدہ ہے، اگر لوگ توبہ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جگہ دوسرے ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے والے ہوں گے، پھر توبہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انکم، اگر آپ گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے والی ہوگی، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے والی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ حدیث میں غور کریں، یعنی وہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہوں اور گناہ کے بعد معافی اگر طلب کرنے نہ ہو تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے والی ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی بھی طلب کرنے والی ہوگی۔ یعنی اللہ بندے کو اس قدر پسند کرتا ہے، وہ گناہ کرے پھر اس کے بعد فوراً توبہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، محبوب بھی رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بتاتے ہوئے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو توبہ کرنے والے، جو پاک و صاف رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے زیادہ کہیں خوش ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی آدمی کوئی صحرا میں چل رہا ہو، اچانک سے وہ مسافر آدمی کی سواری کہیں چلی جائے اور اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ سواری اس کے ہاتھ نہ مل جائے، وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے، وہ انتہائی بالکل مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، حالانکہ اسی سواری پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں اور ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہیں، وہ تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر نہ مل پائے، یہ مایوس ہو کر لیٹ جائے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی وہی سواری جو سے گم ہو چکی تھی، وہ جب نظر آ جاتی ہے، اس کی نکیل کو تھام لے اور چلنا شروع کر دے۔ اسی خوشی کے موقع پر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی خوشی کے عالم میں وہ یہ کہہ دے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے عالم میں ایسی غلطی کر جائے تو اللہ رب العالمین کو اس آدمی سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بندہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو بندہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا خوشی لائق ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث سے جو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محبوب بھی رکھتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم دیکھیں گے توبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ معمولی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی اسے مل جاتی ہے، اور وہ کانٹے دار ٹہنی کو آدمی راستے سے ہٹا کر دور پھینک دیتا ہے۔ اسی چھوٹی نیکی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قدر بھی کرتا ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معمولی نیکیاں بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے، وہ چھوٹے ہو کیا بڑے گناہ ہو، جسے معمولی سمجھتے ہیں اور انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہی بندہ ایک معمولی نیکیوں کو بھی کرنے سے خاصی رہ جاتا ہے
اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں معمولی نیکی بھی کروں تو لوگوں کی نگاہ میں میری عزت کیا رہے گی۔ ایسے الفاظ لوگ بیان فرما دیتے ہیں، جبکہ اس آدمی کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے سبب کر دی تھی؟ بس ایک معمولی کانٹا جو روڈ پر پڑا تھا، جو راستے میں پڑا تھا، وہ کانٹے دار ٹہری کو اٹھا دیتا ہے اور راستے کے دور پھینک دیتا ہے۔ اسی نیکی کی قدر کر کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہم توبہ کے بارے میں جانیں گے، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اگر کوئی ایک طرف گناہ کو بھی دیکھے اور دوسری طرف اس چیز کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اگر یہ خیال بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا، ایک آدمی جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو بلاتا ہے اور یہ وصیت کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک نیکی کا بھی کام نہیں کیا تھا، حالانکہ گناہ ہی گناہ کرتا چلا گیا تھا۔ جب اس کی موت کا قریب آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اس کے بعد فرمانے لگتا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو خشکی میں آدھی بکھر دینا اور آدھی سمندر میں ڈال دینا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کی اولاد اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، باپ مر جانے کے بعد اسے جلایا جاتا ہے اور اس کی راکھ کو خشکی میں بکھر دیا جاتا ہے اور آدھی سمندر میں وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی یہ بات بھی کہتا ہے، اگر میرے رب پر قدرت ہوئی وہ مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اتنی بات بیان فرمانا ہوتا ہے۔ وہ بچے اس کی وصیت پر عمل کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ادھر خشک زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کی راکھ کو جمع کر دیا جائے، اور سمندر کو بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی راکھ کو جمع کر دیا جائے۔ جب دو جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اثر نو اسے پیدا کر دیتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ اسے پوچھتا ہے، لما فعلت ھذا، تم نے ایسے کیوں کیا کہ تم نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد جلا دینا، راکھ کو ادھر ادھر بکھر دینا، تو تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے، من خشیتک یا رب وانت عالم، اے اللہ بس تیرے ڈر کی وجہ سے، اور تو اس بات کو جانتا بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، جب کوئی آدمی ایک طرف گناہ کو دیکھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی اس کا خیال پیدا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بظاہر بڑی نیکی ہو یا چھوٹی نیکی، ان تمام نیکیوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو توبہ کرنے کی وجہ سے بے شمار فوائد سے نواز بھی دیتا ہے۔ جہاں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے 4 فائدے کو بتا دیا ہے۔ توبہ کے 4 فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ توبہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری رہی ہوں گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، قیامت کے دن کی ہولہ کی، وہاں کی رسوائی، وہاں ذلیل ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ توبہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن توبہ و استغفار کرنے والے لوگوں کو مکمل روشنی نور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں بھی توبہ کے بارے میں اگر ہم جانیں گے، اس کے فائدے کو بتاتے ہوئے کہا گیا، الا الذین تابوا واصلحوا، جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنی حالاتوں کی اصلاح کر لی، درست کر لیا، اور خالص انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا، تو ایسے لوگ ہی مومنین کے زمرے میں شمار ہوں گے، اور ایسے مومنین کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اجر عظیم سے کیا مراد ہے؟ بندے کی مغفرت ہونا، بندے کو جہنم سے آزاد کیا جانا، اور دنیا میں وافر مقدار میں رزق مہیا کیا جانا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا، جنت میں داخل کیا جانا۔ یہ توبہ کا فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم توبہ کے فائدے کے بارے میں جانیں گے، یہ وہ صفت یا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ سے رزق کو حصول بھی کر لیتا ہے، یعنی رزق میں برکت،
یا رزق میں اضافہ، رزق میں بڑھوتری کا سبب کیا ہے؟ یہ توبہ و استغفار بھی کرنا ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 3 نوجوان آتے ہیں، 3 لوگ آتے ہیں اور اپنی شکایتیں 3 طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے باغ میں قحط سالی ہو چکی ہے، قحط سالی کی شکایت کر جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آدمی کو توبہ کرنے، استغفار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اس کے بارے میں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آدمی کو بھی کیا ہے، وہاں توبہ کا استغفار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ اس بارے میں کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ 3 آدمی کو بھی، اس آدمی کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ بھی استغفار کو لازم پکڑ لو تو تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ پاس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی امام حسن بصری سے کہتا ہے کہ 3 لوگ 3 طرح کی شکایتیں کر گئے اور ان تینوں لوگوں کو آپ نے ایک ہی نسخہ، ایک ہی عمل بتا دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آدمی کے سامنے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی آیت کریمہ میں کس بات کا ذکر ہے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ رب تمہارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائے گا، وہ تمہارے لیے مال میں اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات کو پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرمائے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا ہے استغفار کرنے کی وجہ سے بارشیں وافر مقدار میں مل جائے گی، اور استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی، استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد میں برکت ہوگی، استغفار کرنے کی وجہ سے مال میں جو تنگی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے باغات میں یا ہمارے کھیتوں میں اچھی پیداوار ہو جائے گی۔ جب اللہ نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا ہے میں کیوں نہ لوگوں کو بتا دوں؟ یا واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے توبہ کرنے کی وجہ سے آدمی کو بے شمار چیزوں میں وہاں کیا بہت ہی ترقی، کامیابی آدمی کو مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جانیں گے توبہ و استغفار کے فوائد کے بارے میں، توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے، مومن بندے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا فلاں وقت میں تم نے یہ گناہ کا کام کیا تھا، وہ مومن آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی کہے گا ہاں اے اللہ میں نے فلاں وقت میں اس گناہ کو کیا، انجام دیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے یہی کہے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، اسی گناہ کی وجہ سے میں نے دنیا میں تمہارے اوپر پردہ پوشی کی تھی، اور آج بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اس آدمی کے ہاتھ میں نام اعمال کو دے دیا جائے گا۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جو کفار ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، منافقین ہوں گے، پورے میدان محشر میں ان کا نام لیا جائے گا، بلایا جائے گا اور ان لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اس واقعے میں بتانے کا مقصد یہ میرے بھائیوں، یعنی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ورنہ آج معاشرے میں ہم دیکھیں گے کوئی بھی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہے، بس وہی آدمی یعنی اللہ تعالیٰ نے اصل میں پردے میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کو چھپائے پھر جاتے ہیں، لیکن وہ بندے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخش دیتا ہے۔ یعنی وہ آدمی جو گناہ کرنے کے بعد اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتا ہے میں نے رات میں یہ گناہ کیا تھا اور دن کے اجالے میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے فلاں کے سامنے یہ حرکتیں کی تھی، فلاں کے سامنے میں نے وہ حرکتیں کی تھی، گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، پردہ ڈالنے کے باوجود بھی اگر اسے اٹھا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بخش نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے نہ پھریں، اللہ نے پردے
میں رکھا ہے وہ پردے میں ہی رہنے میں کوشش کریں ہم. اگر ورنہ پردہ اٹھایا جائے، نکال دیا جائے، ایسا آدمی دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر دو معاملے میں اللہ تعالیٰ بندے کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. اسی طرح حاضرین، اگر ہم توبہ کے فوائد کے بارے میں جانیں گے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، کتنے بھی غم کیوں نہ ہوں، کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ ہوں، ان تمام غموں کو، ان تمام پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو لوگ استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں، جو لوگ ہر ہمیشہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ و استغفار کرنے والے کیوں نہ ہوں، جعل اللہ من کل ہم فرجم، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ غم سے نکلنے کے لیے راحت ملا دیتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تنگی کی حالت میں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ راحت کے راستے بھی بتا دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے ایسے مقامات سے رزق دے دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی غموں سے نکلنے کا علاج استغفار میں، تنگی سے نکلنے کا علاج استغفار میں، اور ساتھ ہی ساتھ رزق کو حاصل کرنے کا ذریعہ کس میں؟ استغفار میں بتایا گیا. آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کر، بڑے فکر مند بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں آئیں اور بار بار گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے والے بن جائیں؟ آج ہم اپنی ایک دوسرے کو پریشانی بتا دیتے ہیں، کیا ہمارا فلاں کا واقعہ ایسا ہو گیا ہے، فلاں یہ مصیبت میں، فلاں وہ ایسے ویسے، ہم دنیا والوں کو بتا دیتے اپنی پریشانی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتانا ہم بھول جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی پریشانی اللہ کو بتا دے، وہ توبہ و استغفار کرنے والا ہو، اس کے بتانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو اٹھا دیتا ہے، اس کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اس کے قرضوں سے نکلنے کے بھی اللہ تعالیٰ راستوں کو بتا دیتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتانا، یعنی لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم بتانا بھول جاتے ہیں. لوگوں کو بتانا بھول جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتانا ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. اسی طرح سے حاضرین اکرام، ہمیں توبہ و استغفار کب کرنی چاہیے؟ ہر لمحہ آدمی کو توبہ و استغفار کرتے رہنی چاہیے. ہاں، اس کے لیے بھی کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں اگر بندہ توبہ و استغفار کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سحری کا جو لمحہ ہوتا ہے، سحری کے اوقات جو ہوا کرتے ہیں، تہجد کا جسے لمحہ کہا جاتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی بندہ توبہ و استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے لوگوں کی صفت یہی بیان فرمائی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، کہ سحری کے وقت وہ توبہ و استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بندے کو ہر فرض نماز کے بعد بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، جب آپ علیہ السلام سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے کلمات کو کہا کرتے تھے. غم پریشانی کے عالم میں بھی بندے کو استغفار کرنا چاہیے. اور جب بندہ تنہا ہو جائے، تنہائی میں بھی بندے کو کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا ہے. اس لیے کہ جب بندہ تنہائی کا موقع پا لیتا ہے، وہ گناہ کرنے کا ارادہ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے وہاں توبہ کر لے، وہ شیاطین کے وسوسے سے آدمی دور ہو جاتا ہے. اس کو جو برے برے خیالات جو آنے والے ہوتے ہیں، یا استغفار کرنے کی وجہ سے وہ شیاطینی خیالات بھی دور چلے جاتے ہیں. یعنی توبہ کرنے کا یہ لمحات اور اوقات ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حاضرین، ایک اور بات، توبہ کے کیا الفاظ ہوا کرتے ہیں؟ توبہ کے الفاظ جو ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو الفاظ، جو کلمات اللہ کے نبی نے بتا دیے، سب سے بڑا جو استغفار ہے، سید الاستغفار، جو آدمی پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، صبح و شام ایک ایک دفعہ اگر پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار کو اگر آدمی پڑھ لے صبح میں ایک دفعہ یا شام میں ایک دفعہ، یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، ایسا بندہ سیدھا جنت کے حوالے ہو جاتا ہے. یعنی جو الفاظ ہیں، یہ سب سے بڑے الفاظ شمار کیے جاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ استغفر اللہ کہنا، صرف اتنا کہنا استغفر اللہ، ہر نماز کے بعد ہو یا کبھی آدمی کو موقع ملے، ہر لمحہ یہی کہتا رہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے، ربی غفر لی وتب علی انک انت الغفور انک انت التواب الرحیم. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں اور ایک ہی محفل و مجلس میں 100 دفعہ کہا کرتے تھے.
یعنی ربی اغفرلی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی جو کلمات ہیں استغفار ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے استغفار کے جو کلمات ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کلمے کو اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں جو بات آتی ہے یہ بھی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے استغفار کے لیے، اگر وہ آدمی جنگ سے بھاگا ہوا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اہل علم اس کلمے کے ذکر کے بعد بیان فرماتے ہیں، یعنی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ اگر آدمی پڑھ لے، اس کے زمین بھر کر یا آسمان بھر کے یا کبیرہ گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، یہ ذکر کرنے کی وجہ سے یا استغفار کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک اگر ہم غور کریں گے، یعنی جو استغفار کے جو کلمات ہیں، ان استغفار کے کلمات میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی ثابت ہے۔ استغفار کے کلمات میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ بھی استغفار کے کلمات میں شمار ہیں۔ اور وہ کلمہ بھی استغفار کے کلمات میں شمار ہوگا جو ہم تشہد کی حالت میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کے اعتبار سے جو پڑھتے ہیں، یہ کلمہ بھی استغفار ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کلمہ جس میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ کے جو الفاظ وارد ہیں، یہ تمام کے تمام استغفار ہی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لہذا جو کلمہ بھی ہو ان کلمے کو ہم یاد کریں، یاد کر کے بار بار دہرانے کی ہم کوشش کریں گے، انسان غموں سے بھی نجات پائے گا، پریشانیوں سے بھی نجات پائے گا، بیماریوں سے بھی نجات پائے گا، قرضوں سے بھی نجات پائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی رزق کا معاملہ لے کر بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ راستے بھی مہیا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق دے دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک بات پر لوگوں توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ ہماری زندگی کی تمام مسائل کا حل کس میں ہے؟ توبہ و استغفار کرنے میں ہے۔ اگر جب سے ہم نے ان چیزوں کو اپنایا، آپ یقین مانو میرے بھائیوں، لعلکم تفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہماری ناکامی اور بے بسی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم توبہ و استغفار کرنا چھوڑ دیے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے گناہ ہوا ہی تو تبھی آدمی توبہ کرے، اگر گناہ نہ ہو تو ہم کیوں توبہ کریں؟ جبکہ گناہ ہو یا نہ ہو، ہر 2 لمحے میں بندے کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، بندہ توبہ بھی نہیں کر پاتا ہے اور یہ سمجھ کر گناہ کر لیتا ہے بعد میں ہم توبہ کریں گے۔ اگر جو آدمی کل پر ٹال دیتا ہے بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کیا جائے گا، کل توبہ کریں گے، ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے فوراً بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ توبہ و استغفار کی صفت کو اپنانی ہے۔ اگر ہم نے گناہ کے بعد گناہ کرتے چلے جائیں، یوں توبہ نہ کریں، یہی سب سے بڑی جو چیز ہے ہماری ناکامی اور سب سے زیادہ ذلیل ہونے کی جو صفت مانی جاتی ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، آخری بات جو ہے، یہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں، چاہے جمعہ کی محفل ہو یا اسی طریقے سے دروس ہو یا کسی علماء کے بیانات میں خطاب میں ہم بیٹھے جائیں یا دنیاوی کاموں میں ہم مشغول ہونے کے لیے کہیں اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں، وہاں آخر میں اٹھنے سے پہلے ہمیں فوراً کیا پڑھنا ہوگا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو محفل کی وجہ سے ہوا جاتا ہے۔ یعنی محفل میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے ہم کسی کی برائی کر جاتے ہیں، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کسی کے حسد کے بارے میں اظہار کر لیتے ہیں، ایسے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ جو کلمہ کہنے کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایسی ہدایت دے اس ہدایت کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو قرضوں کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں، دکھ و درد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو، ان کے غموں کو، ان کی قرضوں میں راحت وہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ
ہم میں سے جو مسلمان بھی مر چکے ہیں ان کی خبر کو اللہ تعالیٰ پر نور فرما دے، اور آخرت کے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ، اور ہمارا شمار مومنین کے زمرے میں شمار فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں اپنا شمار کرنے والا بنا دے جو متقین ہوا کرتے ہیں، جو مومنین کے زمرے میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے تو جنت الفردوس عطا فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔